السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ڈارک لو ساگا بائی وہیبہ فاطمہ سیزن 3 آف بلڈی لو پارٹ 18۔ وہ جب واش روم سے باہر نکلی تو کافی مطمئن تھی۔ اسے یاد آیا زیرو آنچ پر چائے رکھی ہے۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی مگر دنگ رہ گئی۔ بہت تیزی سے وہ سر تپا سفید پڑ گئی تھی۔ سامنے ہی سمیع خان جھکے کندھے لیے غم و غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ پاس ہی پاشا ابراہیم بھی کھڑے تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کر بڑے لاڑ سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ ناراضگی محض یہ تھی کہ اس نے دشمن پر اعتبار کرتے اپنوں کے اعتبار، محبت اور بھروسے کو دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ معجزہ ہمت کر کے قدم قدم چلتی سمیع خان کے سامنے آئی تھی۔ کافی دنوں بعد سامنا ہوا تھا۔ بابا، مریل سی آواز میں پکارا۔ تب بڑی سرعت سے سمیع خان کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا تھا اور اس سے پہلے کہ معجزہ کے چہرے پر نشان چھوڑ جاتا، پاشا ابراہیم نے اسے پکڑ کر ہوا میں ہی معلق کر رہنے دیا۔ معجزہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے خود پر اٹھائے جانے والے اپنے بابا کی اس ہاتھ کو دیکھے گئی۔ سمیع خان، پاگل مت بنو، تمہیں کوئی حق نہیں بچی پر ہاتھ اٹھانے کا، پاشا ابراہیم نے سنجیدگی سے کہتے اس کا ہاتھ نیچے کیا۔ جی سر، مجھے کوئی حق نہیں ہے کیونکہ آج کے بعد سے یہ میری لیے مر چکی ہے، سمیع خان نے سرد مہری سے کہا۔ سمیع خان، پاشا ابراہیم نے اسے تنبیہہ ٹوکا۔ بابا، معجزہ سمیع خان کی جانب لپکی مگر سمیع خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب آنے سے روک دیا۔ جانتی ہو معجزہ، امن آریان، جب تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا تو سر نے مجھے مکمل اختیار دیا تھا کہ یا تو میں امن بابا پر کیس کروں یا تو اسے خود اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں۔ سمیع خان کی بات پر معجزہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ تب میں نے کیس نہیں کیا کہ یہ سب اس معصوم بچے نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ اسے ورغلایا گیا تھا، اکسایا گیا تھا، غلط راہ پر ڈالا گیا تھا۔ اس بدبخت شخص نے تو خود کو برباد کرنے والے اس جانور علی وزیر تک سے انتقام نہ لیا اور اس کی پوتی کو آزاد کر دیا۔ میں نے اس وقت نہ امن بابا کی جان لی مگر آج اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہوں کہ کاش برسوں پہلے امن بابا کو گولی مار دیا ہوتا تو آج اس نیک باکردار نمازی پرہیزگار ہزاروں لوگوں کے مسیحا شخص کی عزت یوں سرے بازار نہ اچھالی جا رہی ہوتی۔ تم نے میری قربانی کی دھجیاں اڑا دی معجزہ، دشمن سے ہاتھ ملانے والی میری غدار بیٹی میری برسوں کی وفاداری کو گالی بنا گئی۔ سمیع خان نے رو دیا۔ بابا، معجزہ تڑپ کر آگے بڑھی مگر سمیع خان نے اسے بری طرح جھٹک دیا تھا۔ وہ لڑکھڑائی مگر پیچھے سے امن نے مضبوطی سے اس کا بازو تھام لیا۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں بابا؟ واٹس رانگ وتھ یو؟ یہ انصاف حاصل کرنا اس کا حق ہے اور آپ اس طرح اسے نہیں دھتکار سکتے۔ مت بھولے کہ اب یہ آپ کی بیٹی نہیں، ڈاکٹر امن آریان پاشا کی بیوی ہے۔ امن کا لہجہ قدرے سخت اور کھردرا سا تھا۔ سمیع خان اور معجزہ نے بھیگی آنکھوں سے اس شخص کو بھی ایک وقت ایک ساتھ دیکھا کہ یہ آدمی آخر کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔ امن، ہوش کے ناخن لو، پاشا ابراہیم نے امن کو ٹوکا۔ سر چلیں یہاں سے، میں یہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکنا چاہتا، میرا دم گھٹ رہا ہے غداروں کے درمیان رک کر، سمیع خان نے کاٹدار لہجے میں کہا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بابا، میری بات تو سنیں، ایسے مت جائیں، مجھ سے ناراض مت ہو بابا، وہ چیختی رہی مگر امن نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ سمیع خان وہاں سے جا چکا تھا۔ تب فلزہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی اور امن کو یوں اس کا بازو تھام کر اسے تسلی دیتے دیکھ اس کے تلووں سے لگی اور سر پر بجھی۔ وہ تن فن کرتی معجزہ کے پاس آئی تھی اور اس کے اگلے اقدام پر پاشا ابراہیم بھی بوکھلا آیا تھا۔ چٹاخ! ایک زناٹے دار تھپڑ کھا کر معجزہ اوندھے منہ صوفے پر گری تھی۔ امن نے بے یقینی سے فلزہ کو دیکھا جس کا چہرہ طیش و اشتعال سے لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ امن نے تڑپ کر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ابھی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تم چپ رہو! وہ چلائی اور جھٹکے سے اسے اپنے بازو سے چھڑایا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم احسان فراموش لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو بدنام کرنے کی، دشمن کا ساتھ دینے کی؟ بولو، کیسے ہمت ہوئی تمہاری؟ اتنا کچھ کر کے بھی ڈھیٹوں کی طرح اس اپارٹمنٹ میں پڑی ہوئی ہو؟ میں تمہاری جان لے لوں گی، نکلو یہاں سے! فلزہ حلق کے بل چلاتی پھر اس کی جانب لپکی جو بے آواز آنسو بہا رہی تھی مگر اسے یہ سب اس کا ڈھکوسلا لگ رہا تھا۔ امن تیزی سے فلزہ کے سامنے آیا تھا۔ آپی پلیز! امن بھی اب چلایا تھا۔ اسے کہو جاؤ، اس دشمنوں کے پاس ہی جاؤ، جب وہ بھیڑیوں کی طرح اسے نوچ کر کھائیں گے نا تب اسے اندازہ ہوگا شاید کہ اس نے کیا کیا، تب شاید اسے احساس ہو کہ اس نے کیا کھویا۔ ہر ایک کو چھوڑ کر کھوٹے سکے اپنے دامن میں بھرے، آگ عذاب اور رسوائی بھری اپنے دامن میں، جھوٹ شر بربریت ظلم و سفاکی کا ساتھ دیا اس نے۔ فلزہ چلا رہی تھی، معجزہ چہرے میں ہاتھ چھپائے رو رہی تھی۔ تب ڈاکٹر آنم کو کب سے تماشا دیکھ
तब डॉक्टर आनम, जो कब से तमाशा देख रही थी, आगे बढ़ी और मौजा का बाजू पकड़ा। बस करे आप लोग ये तमाशा। आप एक रेप विक्टिम से आखिर आप लोग क्या तौक़ियात लगा कर बैठे हुए हैं कि वो ज़िंदगी भर खामोश रहे? क्यों? आखिर क्यों? क्या आप लोग जानते हैं कि ये मेंटली और फिजिकली कितनी कमज़ोर है और इनसे ये नारवा सलूक कर रहे हैं आप लोग? डॉक्टर अमन, मैं आपको क्या समझती थी, लेकिन अफसोस क्या निकले आप। अब जब तक कोर्ट के लिए नहीं निकलेंगे, मैं मौजा के साथ ही रहूंगी ताकि आप लोग इससे ऐसा कोई सलूक ना कर सकें। डॉक्टर आनम ने भी बहती गंगा में हाथ धोए, मौजा का बाजू पकड़ा और उसे उसके कमरे में लेकर जाकर बंद हो गई। अमन इसी दिगर को हालत में जाकर अपने कमरे में बंद हुआ था। जाने इस मुख्तसर सी जिंदगी में क्या क्या दुख उठाने बाकी थे। आज बरसों बाद व्हाइट पैलेस पर फिर से सौगवारियत तारी थी। शिफा ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। सब ख्वातीन लाउंज में ही थी, सब उसे तसल्ली देने की नाकाम सी कोशिशों में मसरूफ थी। तभी वहां आर्यन चला आया था। चलो शिफा, वक्त हो गया है, आर्यन ने कहा तो शिफा उठकर खड़ी हुई। रेहाब के पहले ही तबीयत खराब थी, इसीलिए उसे इस केस की भनक भी नहीं लगने दी गई थी। शिफा आर्यन के हमराह कोर्ट के लिए निकली थी। ये 2 दिन बहुत ही बोझल और अपने सीने में कुछ आने वाले तूफान का पेश खैमा लिए हुए गुजर रहे थे। आज कोर्ट की हियरिंग थी। पूरे पाकिस्तान की मीडिया की नज़र इस केस पर थी। अब तक बादशाह इब्राहिम या व्हाइट पैलेस की जानिब से किसी का कोई बयान सामने नहीं आया था। इधर फिलहाल खामोशी थी, जो तमाम दुश्मनों को बुरी तरह खटक भी रही थी। अब भी जजा ट्रस्ट के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस और मीडिया के लोग मौजूद थे। आम पब्लिक को भी इस केस में काफ़ी दिलचस्पी थी। मुअज़्ज़ा अपने कमरे में बिल्कुल तैयार, सर झुकाए बैठी, बुरी तरह अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी। इसके ठीक सामने बैठी डॉक्टर आनम ने उसे बगौर देखा। घबराओ नहीं मुअज़्ज़ा, इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। डॉक्टर आनम ने उसे तसल्ली दी थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। यस, डॉक्टर आनम ने ही कहा तो धीमे से दरवाज़ा खोलकर अमन अंदर दाखिल हुआ। वही मलगज्जा बिखरा सा हुलिया, उसने शायद इन 2 दिनों में चेंज करने की भी तौफीक नहीं की थी। वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? चले मुअज़्ज़ा, बगैर किसी जज्बे के उसके तासुरात इंतहाई सपाट और नॉर्मल से थे। मुअज़्ज़ा ने पहलू बदला। चले। आनम ने ही उठकर उसके कंधों पर शॉल डाली और उसके सर्द पड़ते हाथ थामे। वो लोग लाउंज में आए तो सामने ही पाशा इब्राहिम खड़े फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। मुअज़्ज़ा को बाहर आते देख फ़ोन रखा और उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। वो कदम कदम चलती पाशा इब्राहिम के करीब आ खड़ी हुई। बड़े पापा, आप भी सबकी तरह नाराज़ हैं मुझसे? उसने झिझकते हुए पूछा। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब आया और पाशा इब्राहिम ने उसके सर पर हाथ रखा। क्यों? मुअज़्ज़ा की आंखें नम हुई थीं। क्योंकि ये तुम्हारा हक है, हाँ, मगर तुमने इंसाफ लेने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया उसको गलत कहा जा सकता है। इसके लिए सब नाराज़ हैं तुमसे, मैं भी, पाशा इब्राहिम ने बेतासुर लहजे में कहा था। बहरहाल ये बहस बाद में, काफ़ी वक्त हो गया है, हमें निकलना होगा, चलो। पाशा इब्राहिम उसे साथ लिए निकल गए। अदालत के बाहर लोगों और प्रेस का एक बहुत बड़ा हुजूम था। महारानी, शमशान खैल, सैफ अली, जोनिया, उनका वकील बहरूज, अल्तमश पहले ही कोर्ट पहुंच चुके थे। बहुत बारीकी से जाल बिछाया गया था। जोनिया को उसके लिए मुकम्मल ट्रेन किया गया था। जोनिया के साथ उसके साथी भी हॉस्पिटल में थे, जिन्होंने उसका पूरा साथ दिया था। वो जब अपने वार्ड में अमन का इंतज़ार कर रही थी, तब उस वार्ड का तमाम सिक्योरिटी सिस्टम हैक किया गया था। तभी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया था और ये जोनिया के हक में होने वाला था। ये लोग कमरा अदालत में मौजूद थे और अब वो बेचैनी से अमन और मौजज़ा का इंतज़ार कर रही थी। वक्त भी अब आ ही पहुंचा था जब अवाम में एक अजीब सी हलचल मच गई कि जल्लादों की गाड़ियां कतार दर कतार लोगों के हुजूम को चीरती हुई अदालत की पार्किंग में आकर रुकी थी। मीडिया रिपोर्टर्स ने एक हंगामा सा मचा दिया था, मगर जल्लादों की तरफ से सब ने एक पुरस्रार सी खामोशी इख्तियार करके रखी थी। वो सब अंदर दाखिल हुए। रिपोर्टर अमन की जानिब लपके, मगर महाबीर ने हाथ उठाकर उन्हें सामने से हट जाने का कहा। वो लोग अंदर की जानिब बढ़े। जब उनके आने का पता चला तो जोनिया मगरूर सी चाल चलती मुअज़्ज़ा के करीब आई थी। तुम मेरे साथ आओ मुअज़्ज़ा। उसने एक फातिहाना से मुस्कुराहट अमन की जानिब उछाली, मगर वो उसकी जानिब देख कब रहा था। सर्द सपाट तासुरात लिए भरपूर मर्दाना वजाहत का मालिक शख्स इस बिखरे हुलिये में भी कई दिलों की धड़कन को बेतरतीब कर चुका था। जोनिया मुअज़्ज़ा का हाथ थामे तकरीबन ज़बरदस्ती उसे घसीटते हुए उसे अपनी जानिब ले गई। समी खान ने बेहद नाराज़गी से उसको एक नज़र देखा और वो सब लोग दाएं तरफ बैठ गए।
معزز تمہاری میڈیکل رپورٹ اور وہ سب پیپرز کدھر ہے؟ یہ ہمارے لائر ہیں مسٹر بہروز، تم انہیں وہ میڈیکل رپورٹ دے دو۔ زونیا معزز کے کان میں گھسی۔ معزز نے اپنی شال کے نیچے اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر وہ رپورٹس نکالی اور اس شاتے دکھنے والے شخص کی جانب بڑھائی۔ بہروز نے وہ لفافہ پکڑا اور اسے کھولنے لگا۔ تبھی جج صاحبہ کمرے عدالت میں داخل ہوئی تھی تو سب کو کھڑے ہو کر ان کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ بہروز نے وہ میڈیکل رپورٹ جلدی سے اپنی بلیک لیدر فائل میں رکھ لی۔ جج صاحبہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ امن کو ملزمان کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ یو میں پروسیڈ، جج صاحبہ نے کہا تو سب سے پہلے بہروز ہی گلا کھنکارتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور پھر حسب معمول وہ جس قدر غلیظ اور گھٹیا انسان تھا، اس نے بھری عدالت میں امن کی خوب کردار کشی کرتے ہوئے زونیا کو دنیا کی مظلوم ترین لڑکی ثابت کرنے کو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ مہابیر اور ارشن اطمینان سے بیٹھے اس کی بکواس سنے گئے۔ زونیا کو کٹہرے میں بلایا گیا۔ تو بتائیے مس زونیا، کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ بہروز نے ٹسوے بہاتی زونیا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس ٹرسٹ کے باہر معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا، لوگ مجھے اٹھا کر اس ہاسپٹل میں لے گئے تھے، وہاں مجھے ٹریٹمنٹ دی گئی اور پھر اگلے دن ہی میری ملاقات اس شخص سے ہوئی اور پہلی نظر میں ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ شخص بری طرح مجھ پر فریفتہ ہو چکا ہے۔ زونیا نے اپنے دل کی بات کی تھی، شاید تبھی کمرہ عدالت میں بیٹھے سبھی جلاد طنزیہ سا مسکرائے تھے اور زونیا نے مارے خفت کے پہلو بدلا۔ یہ تبھی سے میری خوشامدیں کرنے لگا اور پھر اسی دن مجھ سے اتنی غلیظ ڈیمانڈ کی کہ میں تو چکرا کر رہ گئی۔ میں ہاسپٹل سے بھاگنا چاہتی تھی مگر مجھے بھاگنے نہیں دیا گیا، میرا فون بھی چرا لیا گیا اور پھر اسی رات اس شخص نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ یہ بول کر زونیا موٹے موٹے آنسو بہانے لگی۔ دیٹس آل یور آنر، اس شخص کی سچائی جو کہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس لیے میری اس عدالت سے درخواست ہے کہ اس درندہ صفت انسان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ بہروز نے اپنی بات مکمل کی اور اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ وکیل صفائی اگر مس زونیا سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ جج صاحبہ نے مہابیر کی جانب دیکھا۔ نو، سکون سے ایک لفظی جواب آیا۔ شفا اور سمیع خان نے حیرت سے مہابیر کو دیکھا۔ آریان نے آنکھوں میں شفا کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ بہروز کا سینہ چوڑا ہو گیا تھا، تبھی پھر اپنی جگہ سے اٹھا۔ یور آنر، اب میں عدالت میں ایسا گواہ اور ایسے ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ کیس اور مسٹر امن کا بد کردار ہونا پانی کی طرح صاف و شفاف ہو کر سب کے سامنے آ جائے گا۔ میں کٹہرے میں مسز معزز سمیع خان کو بلانا چاہتا ہوں جو کہ اسی آدمی کی ستائی ہوئی ہے۔ آج سے چند برس پہلے اس شخص نے مس معززہ کی زندگی بھی یوں ہی برباد کی تھی جیسے کہ مس زونیا کی۔ میں مس معززہ سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ بہروز کے واپس مڑ کر دیکھنے پر معززہ بے تاثر چہرہ لیے کٹہرے میں آئی۔ بہروز اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کا نام؟ معززہ امن آریان پاشا۔ معززہ کے پہلے ہی جواب میں وہ بری طرح گڑبڑایا تھا، جبکہ اس جواب پر امن نے سامنے نگاہ اٹھائی اور پھر واپس پھیرنا ضروری نہیں سمجھی۔ معززہ سمیع خان، آج بھری عدالت میں یہ بتائیے کہ کٹہرے میں کھڑے اس بظاہر شرافت کے پیکر مگر حقیقت میں درندہ صفت انسان نے کیسے بچپن میں ہی آپ کی پوری زندگی برباد کر دی اور اب وہی عمل اس نے مس زونی کے ساتھ دہرایا ہے۔ اس سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ آج آپ یہ سچائی سب کے سامنے لائے کہ جب آپ 10 سال کی تھی تب اس درندے نے کیا کیا تھا، آپ کے ساتھ بھیڑیے کی طرح نوچتے ہوئے آپ کو موت کے منہ میں پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وکیل استغاثہ نے چلا کر ماحول میں خواہ مخواہ سسپنس ڈالنے کی کوشش کی۔ عدالت میں بیٹھے وائٹ پیلس کے افراد نے معززہ کو غم و غصے سے دیکھا۔ سمیع خان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ان سب کے منہ تو تب کھلے جب انہیں معززہ کی غصیلی آواز عدالت میں گونجتی سنائی دی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے وکیل صاحب، اور مجھے لگتا ہے آپ پوری طرح پاگل ہو چکے ہیں جو میرے تہجد گزار شوہر پر اتنے غلیظ الزامات لگا رہے ہیں۔ جب میں 10 سال کی تھی تب دوسری منزل کی چھت سے گر کر زخمی ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ کسی کے دباؤ میں آ کر کہہ رہی ہیں نا؟ آپ نے مجھے اپنی ریپ میڈیکل رپورٹ دی ہے ابھی کچھ دیر پہلے، آپ بھول گئی ہیں کیا؟ یوں داؤ الٹا پڑتا دیکھ دشمن کا وہ چمچہ چلایا تھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ رپورٹ میرے گرنے کی ہے، کھول کر دیکھنے کی زحمت کر لیتے تو اب یوں چلا نہیں رہے ہوتے۔ معززہ نے اطمینان سے کہا۔ بہروز نے تیزی سے ٹیبل پر جا کر اپنی فائلیں کھولی اور وہ رپورٹ دیکھ کر
رپورٹ کھول کر دیکھی۔ جج صاحب، یہ وکیل میرے شوہر پر بالکل جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا رہی ہے۔ میں گر گئی تھی۔ میرے شوہر امن آریان پاشا تہجد گزار انسان ہے۔ ان کے اخلاق و کردار کی بات کرنے والے کی گدی میں سے زبان بھی کھینچ سکتی ہوں میں۔ اور رہی بات مس زونی صاحبہ کی، عورت کے نام پر دھبا ہے، ایسی نفسیاتی مریض اور اپنی عزت خود نیلام کر رہی ہے۔ محض اس مکروہ عورت کا مکر و فریب سب کی آنکھوں کے سامنے لانے کے لیے میں نے اس عورت کی ہاں میں ہاں ملائی تاکہ اس کی سچائی سب کے سامنے آ سکے۔ میں عدالت میں کچھ ایسے ثبوت پیش کرنا چاہتی ہوں جن سے اس جھوٹے مقصد کی سچائی سب کے سامنے آ جائے۔ معززہ نے زونی کو بری طرح گھورا۔ امن معززہ کی جانب دیکھے گیا۔ مہابیر اور ارشن کے چہرے پر اطمینان تھا، جسے جانتے ہو کہ یہی کچھ ہونے والا ہے، مگر معززہ اس سب کی جانب دیکھ ہی کب رہی تھی۔ وہ تو خوخار نگاہوں سے زونی کو دیکھ رہی تھی۔ "آئی آبجیکٹ یور آنر!" بہروز چلایا۔ "آبجیکشن اوور رول۔ مس معززہ، آپ وہ ثبوت ہمیں دکھائیں!" جج صاحبہ نے کہا تو معززہ کے اشارے پر ڈاکٹر انم نے ارشن کو کچھ پیپر اور اس کا موبائل دیا۔ "میں عدالت میں موبائل فون میں یہ ویڈیو پلے کرنے کی اجازت چاہتی ہوں، ساتھ ہی اس ویڈیو کے ساتھ اس کے اوریجنل ہونے کی رپورٹ ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ویڈیو نہ ہی فیک ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے." معززہ نے کہا تو جج صاحبہ نے ویڈیو پلے کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر بھری عدالت میں ویڈیو پلے ہوئی، جس میں زونیہ صاف معززہ کو اپنا گندا پلان بتاتے ہوئے اسے بھی پوری طرح اکسا رہی تھی۔ ویڈیو کے ایک ایک سیکنڈ کے منظر نے زونی صاحبہ کی بھری عدالت میں عزت و سازش کے بقیے ادھیڑ کر تار تار کر دیے تھے۔ زونیہ کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ اب ارشن نے کچھ پیپرز جج صاحبہ کے سامنے رکھے۔ جج صاحبہ، ان رپورٹس میں صاف صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مس زونیہ جھوٹی، مکار اور فریبی ہے اور اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے محض عدالت کا وقت برباد کیا ہے۔ اب میں عدالت کے کرائم سین کی فوٹیج دکھانے کی اجازت چاہتا ہوں، جس کے اوریجنل ہونے کی رپورٹ آپ کو دے چکا ہوں، جس سے تمام حقیقت اور سچائی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ارشن کے کہنے کی دیر ہی دشمنوں کے رنگ پھیکے پڑ گئے تھے۔ جج صاحبہ، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ کرائم سین کی کوئی فوٹیج اب تک منظر پر نہیں آئی، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کرائم سین کی فوٹیج ہے؟ بہروز چلایا، مگر جلد ہی اپنی بے وقوفی پر سیف علی خان کے اسے خوخار نگاہوں سے گھورنے پر تھوک نگل کر اپنا خشک حلق تر کر گیا۔ "آبجیکشن اوور رول!" جج صاحبہ نے کہا تو ارشن نے ڈاکٹر انم سے ان کا موبائل لیا۔ زونیہ کو تب یاد آیا جب وہ معززہ سے گراؤنڈ میں ملنے گئی تھی، تب واپسی پر یہ ڈاکٹر اس کے انتظار میں اسی کمرے میں بیٹھی تھی، مطلب ان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی گئی تھی اور اس نے وہاں اپنے فون سے ویڈیو ریکارڈنگ کی ہوگی۔ اس سارے معاملات اور مرحلے میں وہ لوگ معززہ ہسپتال میں کیا کیا کرتی پھر رہی، اس بات کو تو سرے سے نظر انداز کر گئے تھے۔ اب عدالت میں کرائم سین کی ویڈیو چل رہی تھی۔ زونیہ کی آواز عدالت میں گونجی۔ سیف علی کے چہرے پر پسینے سے تر ہوا۔ سیف علی کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ خان شمشاد خیل اور مہارانی کو بھی سانپ سونگھ گیا تھا۔ "جتنا مرضی مجھ سے غریض برت لو ڈارلنگ، اب تمہیں انہی پناہوں میں سونا ہے اور ہر وقت رہنا ہے۔" زونیہ کا چہرہ ہتک و ذلت کے احساس سے سرخ ہو چکا تھا۔ پاشا ابراہیم، سوہم خان، کبیر، ماہر خان، ایشان، جبران، شفا، آریان اور سمیع خان کے چہروں پر اب ایک آسودگی بھری مسکراہٹ تھی۔ علیزہ اور فلزہ نے سکون کا سانس خارج کیا۔ احان اور خضر ان سب کی مکمل نگرانی کر رہے تھے۔ "میرے خیال میں مجھے مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ دیٹس آل یور آنر!" ارشن نے کہا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ معززہ کو اپنا وجود کسی کی گہری نگاہوں کا تپش کے حصار میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اطمینان سے آ کر اب پاشا ابراہیم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم امن آریان پاشا بالکل بے قصور ہے اور عدالت انہیں ان مقدمات سے باعزت بری کرتی ہے، جبکہ مس زونیہ کو اس شرمناک فعل پر بھاری جرمانہ عائد کرتے ہوئے عدالت اور مسٹر امن سے معافی مانگنے کا حکم دیتی ہے، اور مسٹر امن چاہے تو ان پر ہتک عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ "دی کورٹ از ارجنٹ!" جج صاحبہ نے اپنا فیصلہ سنایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام افراد اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ ارشن نے آگے بڑھ کر بت بنے کھڑے امن کا ہاتھ تھاما اور اسے سینے میں بھیجا تھا۔ جج صاحبہ کمرہ عدالت سے جا چکی تھی۔ دشمنوں کو اتنی بری شکست پر سانپ سونگھ گیا تھا۔
وہ جس نے کبھی ہار نہیں مانی تھی، نہ کبھی جس چیز پر ہاتھ رکھا اس کے حصول کے لیے یوں ایڑیاں رگڑی تھی، اب بھری عدالت میں یوں ذلیل و خوار ہونے پر بہت اچانک اس نے اپنی کن پٹی پر ریوالور رکھ کر گولی چلانی چاہی، مگر اتنی ہی تیزی سے التمش نے اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ وہ نیم پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگی تھی۔ اتنی بے عزتی اور ذلت و رسوائی پر سیف علی منہ چھپاتا اپنی نفسیاتی مریضہ بیٹی کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جا چکا تھا۔ خان شمشان خیل مہارانی کا منہ دیکھنے لائق تھے، وہ لوگ بھی وہاں سے کھسک لیے تھے۔ پاشا ابراہیم نے فرط مسرت سے معززہ کو اپنے سینے میں بھیجا۔ میری بچی کب سے اتنی بریو ہو گئی کہ اپنے دشمنوں کے لیے دشمن سے الجھنے لگی؟ پاشا ابراہیم کو اس کی عقل، فہم و فراست اور وقت رہتے اس ساری پلاننگ سے بے حد خوشگوار ترین حیرت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عالم نے مسکرا کر معززہ کو دیکھا۔ معززہ سکون کا سانس خارج کرتے ہوئے مسکرائی اور اس تعریف پر جھیپ گئی۔ ڈاکٹر عالم آگے بڑھی تھی۔ جب اس زونیا نے پہلی مرتبہ معززہ سے بات کی تھی تو یہ سیدھا میرے پاس آئی تھی۔ ان لوگوں کا مقصد تھا کہ ڈاکٹر امن جو سوچنے سمجھنے کا کم سے کم موقع دیا جائے، تبھی وہ لوگ بڑی پلاننگ سے ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں، اور اسی ماسٹر پلاننگ کے تحت جلدی اپنے منصوبے پر عمل بھی کر دیا۔ معززہ نے مجھے ساری بات بتائی تو میں نے ہی اس کی شرٹ پر وہ کیمرہ لگایا تھا جس میں اس کی ساری باتیں ریکارڈ ہو گئی۔ پھر جب تک وہ معززہ سے ملنے گئی، میں نے اپنا موبائل فون کی ریکارڈنگ آن کر کے فون جنرل وارڈ کے اس روم میں رکھ دیا، کیونکہ کیمرے تو وہ لوگ ہیک کر ہی چکے تھے۔ ڈاکٹر عالم نے انہیں تفصیل بتائی۔ سمیع خان معززہ کے قریب آیا اور اپنی گڑیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ مجھے اپنی گڑیا پر ناز ہے۔ سمیع خان نے بھیگی پلکوں سے اس کا ماتھا چوما۔ مگر مجھے نہیں ہے۔ آپ بالکل بھی اچھے بابا نہیں ہیں۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ ناراضگی سے منہ بناتی پاشا ابراہیم کے بازو کے پیچھے چھپ گئی، مگر جب سمیع خان رو ہی پڑا تو وہ اپنے بابا سے لپٹ گئی۔ کیا بابا، آپ بھی چھوٹے بچوں کی طرح رو رہے ہیں؟ وہ لاڑ سے اپنے بابا کا بھیگا چہرہ صاف کرنے لگی۔ امن قریب کھڑا بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اب سب باری باری اسے سینے میں بھیج رہے تھے۔ شفا، فلزہ، علیزے اور معززہ بری طرح شرمندہ ہوئے جا رہی تھی۔ فلزہ دیر تک اس سے اپنے اس دن کے رویے کی معافی مانگتی رہی، کیونکہ بعد ازاں تو اسے بھی اپنے طریقے سے ساری حقیقت معلوم ہو ہی چکی تھی۔ معززہ کو مسلسل کسی کی نگاہیں اپنے اوپر مرکوز محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ وہ لوگ کمرہ عدالت سے باہر نکلے۔ عدالت سے باہر ایک مرتبہ پھر میڈیا نے انہیں گھیر لیا تھا، مگر اب کی بار پاشا ابراہیم کی جانب سے انہیں کافی تسلی بخش جواب دیے جا رہے تھے۔ پاشا ابراہیم نے ہاتھ کے اشارے سے خاص کر خواتین کو گاڑیوں میں بٹھانے کا اشارہ کیا تھا کہ بھیڑ چھاڑ تھی اور بزدل دشمن کبھی بھی کہیں سے بھی وار کر سکتا ہے۔ سب گاڑیوں میں بیٹھے۔ معززہ پاشا ابراہیم کی گاڑی کے پاس سمیع خان اور آریان کے پہلو میں کھڑی تھی۔ جب گاڑی کے بیک مرر میں سے اسے امن اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ امن کے اس تک پہنچنے سے پہلے وہ سمیع خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ تبھی پاشا ابراہیم میڈیا سے فارغ ہو کر ان تک پہنچا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑیاں تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوئی۔ معززہ نے اپنے بابا کے سینے سے سر ٹکائے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ اس دن جب اس کے ہاتھ میں وہ میڈیکل رپورٹس لگی تھی اور وہ معززہ کے ہاتھ آئی تھی تو وہ انہیں لیے واش روم میں گئی تھی۔ اس نے ان رپورٹس کو کھول کر دیکھا۔ معززہ کو سمجھ نہ آیا وہ کیوں انہیں اب تک سنبھال کر بیٹھا تھا۔ شاید معززہ کے لیے، اس کی خواہش کے لیے کہ اسے یہ نہ لگے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی کرنے کا روادار ہے، یا ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے۔ معززہ نے پہلی فرصت میں لیٹر نما خط میں سے وہ رپورٹ نکال کر نظر آتش کر کے اسے فلش آؤٹ کر دیا تھا، اور اس ساری فائل کے ضروری پیپرز کا یہی حشر کیا تھا اس نے، اور اس بھیانک حادثے کو مکمل طور پر فراموش کر دینا چاہتی تھی، وہ بھول جانا چاہتی تھی۔ تبھی پوری فائل کے پیپرز جلا کر فلش آؤٹ کر چکی تھی۔ گاڑی اجزا ٹرسٹ کے پارکنگ میں ایک جھٹکے سے رکی تو معززہ بھی ماضی میں سے حال کی دنیا میں واپس لوٹ آئی۔ مگر اب وہ اس شخص کا سامنا کیسے کرے گی؟ سب سے مشکل ترین مرحلہ تو اب طے کیا جانا تھا۔ وہ لوگ اب اپارٹمنٹ میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ امن نے تمام سیکورٹی پاس ورڈ تبدیل کر دیے تھے۔ ہاسپٹل میں سے بھی چن کر غدار اور جنہوں نے اپنے ایمان چند ٹکوں کی خاطر بیچ ڈالے تھے اٹھا کر باہر پھینکا تھا۔ ہر طرف سے تسلی کرتے ہوئے اپارٹمنٹ کا سیکورٹی سسٹم بھی چینج کیا تھا۔ معززہ شفا کی گود میں سر رکھے ہی گہری پرسکون نیند سو گئی تھی۔ ماہر خان اور مہابیر لوگ واپس جا چکے تھے۔ اس وقت اپارٹمنٹ میں پاشا ابراہیم، شفا، آریان، فلزہ، علیزے اور
خضر موجود تھے۔ رات کے کھانے کا بڑا پرتکلف انتظام کیا گیا تھا۔ معجزہ، شفا نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ بچی جا کر اپنے کمرے میں لیٹو، شفا نے اسے کہا تو اس نے مندی مندی سی آنکھیں کھولی، جیسے برسوں کا تھکن زدہ مسافر نشان منزل تک پہنچ کر سستانے کے لیے لیٹا ہو اور اسے بڑی پرسکون نیند آئی ہو۔ وہ اٹھ بیٹھی، تبھی امن ہاسپٹل سے ضروری کام نپٹا کر واپس اپارٹمنٹ لوٹا تھا۔ جب سے کورٹ سے واپس آئے تھے وہ اس کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا، مگر جانتا تھا وہ جان بوجھ کر کوشش کر رہی ہے کہ سب کے بیچ بیٹھی رہے اور امن اس سے بات نہ کر پائے۔ سب نے واپسی کی اجازت چاہی۔ امن انہیں گاڑیوں تک چھوڑنے گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو میڈم گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ امن بری طرح جھنجھلایا۔ معجزہ اپنے کمرے میں بند بری طرح اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ اس کے کمرے تک آیا تھا، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ معجزہ اس سے آج چھپتی پھر رہی تھی، وہ جانتا تھا۔ جزا، امن نے پکارا۔ اندر وہ دیوار سے لگی تھی، سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ وہ اسے کیا کہے گی؟ اس نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ دل کا چور آنگن میں دندناتا پھر رہا تھا۔ خود سے تو مر کر بھی قبول کرنے کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ معجزہ، اوپن دی ڈور، مجھے تمہیں دیکھنا ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ نہ بھی کھولا تو آج دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی معجزہ۔ آئی لو یو ڈیم اٹ، امن نے عاجز آ کر کہا تھا۔ معجزہ کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے اس تک پہنچنے کے لیے نہ تو دروازہ تو کبھی بھی روک نہیں پائے گا۔ اوکے، میرے سامنے آؤ، مجھ سے بات کرو، نہیں پوچھوں گا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا۔ کلک سے دروازہ کھلنے کی آواز پر اور امن کی بات پر معجزہ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ وہ کیسے اس کے اندر تک جھانک لیا کرتا تھا، کیسے؟ اب بھی وہ کتنی آسانی سے سمجھ چکا تھا کہ وہ اس سے کیوں چھپ رہی ہے۔ امن اندر آیا تو وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب، اس کے سامنے آیا تھا، گہری نگاہوں سے اسے دیکھے گیا اور وہ اتنی ہی نروس ہو کر اب اپنے دانتوں سے اپنے لب بری طرح کچلنے لگی تھی۔ اسٹاپ دس! امن نے اپنی شہادت کی انگلی اس کی چین پر رکھ کر اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ وہ اس کے چھونے پر اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ آخر کار نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ امن نے ہاتھ بڑھا کر اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ پیارے پیارے ہونٹوں پہ نہ جانے کیسے دھانی دھانی مسکراہٹوں کے پھول کھلنے لگے من ہی من، کھاری کھاری ہتھیلیوں پر جانے کیسے پیاری پیاری رنگریلیوں کی دھوپ سجنے لگی تن بدن۔ ہوئی میں تیری جوگنیا جوگنیا تو جوگی، تیری جوگنیا میں جوگنیا، اب چاہے موہے رنگ لگا پیا جی موہے انگ لگا۔ ہوئی میں تیری جوگنیا جوگنیا تو جوگی، تیری جوگنیا میں جوگنیا۔ حواس مختل کرتی اس شخص کے وجود سے اٹھتی پاکیزگی بھری مہک مسحور کن تھی۔ معجزہ زیادہ دیر ان مخمور پرتپش نگاہوں میں دیکھ ہی نہیں پائی۔ پھر امن نے وہ کیا جس سے معجزہ کو لگا وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے گی، کیونکہ اس کا سانس اس کے حلق میں اٹک چکا تھا۔ امن نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، زبان تالو سے چپک چکی تھی، مگر آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ جزا، مجھے کچھ نہیں جاننا، بس تمہارے منہ سے یہ سننا چاہتا ہوں، تمہیں مجھ پر پوری طرح ٹرسٹ ہے نا؟ دھیمے سروں کی سرگوشی پر معجزہ کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ یہ پرتپش غربت جان لیوا تھی۔ امن نے اس کے کندھے پر ماتھا رکھ کر آنکھیں موند لی۔ وہ اسے اپنی روح تک اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا۔ کتنی تکلیف میں تھا یہ سمجھ کر کہ وہ برسوں کی ریاضت کے بعد بھی بے اعتباری کے اسی دہانے پر کھڑا تھا جہاں سے اس نے شروعات کی تھی، مگر وہ جیت گیا تھا۔ اس کی برسوں کی ریاضت نے اس کا اعتبار بھروسہ جیت ہی لیا تھا۔ ہاں، امن آریان پاشا نے بڑی شان سے اس کے دل کی اونچی مسند جیت لی تھی۔ معجزہ، امن نے پھر پکارا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، بس یوں ہی اس کی باہوں میں لرزتی کانپتی رہی۔ جب سے ملی باہیں تیری، مجھ سے ملی راہیں میری، چھت پہ تیری جاگ کے مجھ سے ملی صباہیں میری۔ اب چاہے تو رات جلا، اب چاہے تو رات بجھا، ہوئی میں تیری جوگنیا جوگنیا تو جوگی، تیری جوگنیا میں جوگنیا۔ نیمے نیمے نینوں میں نہ جانے کیسے میٹھے میٹھے چاہتوں کے چھینٹے آج پڑنے لگے من ہی من، تیلی تیلی خواہشوں پہ جانے کیسے نیلی نیلی بارشوں کی بوندیں آج اترنے لگی تن بدن۔
हुई मैं तेरी जोगनिया जोगनिया, तू जोगी तेरी जोगनिया मैं जोगनिया। मौजज़ा, प्लीज़ बताओ मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ। वो अपने लब उसके कंधे पर रखे उसकी कुर्बत का खुमार अपने दिल में बसा लेना चाहता था। बहुत बरसों के बाद, बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद ये लम्हे, ये पल मुयस्सर आए थे, जब अमन ने ज़रा सा मज़ीद दूरियां मिटाकर उसकी गर्दन पर अपने लब रखे तो वो सही मानों में बौखलाई थी। आप मुझे डरा रहे हैं अब? गहरे गहरे सांस भरती हुई बस इतना ही बोल पाई। अमन फौरन मगर नरमी से उससे अलग हुआ था। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जज़ा तुमने। अमन ने उसका हाथ थामा जो कि बिल्कुल सद पड़ चुका था। मौजा ने पलकों की झालर उठाकर वह मुश्किल उसकी आंखों में देखा, जैसे कहना चाहती हो, देख ले मेरी आंखों में, झांक कर ले, कितना एतबार है, कितनी मोहब्बत है या इश्क है। अमन को उसके तमाम सवालात के जवाब मिल चुके थे, जैसे तभी एक पुरसुकून सांस खारिज किया, जरा सी हिम्मत की और झुककर उसके माथे पर अपने सुलगते लब रख दिया। वो फिर एक मर्तबा जी जान से लरज गई थी। इट्स एन ऑनर फॉर मी। वो उसकी जानिब देखे गया। मौजा का अपने पैरों पर खड़े रहना दोभर हो चुका था। तभी वो सरता पैर गुलाबी पड़ती एक तरफ से निकलकर वॉशरूम में घुस गई। अमन ने मुस्कुराता सरशारी से एक पुरसुकून सांस खारिज की। दूसरी तरफ वो लोग फातह बनकर व्हाइट पैलेस लौटे थे, इसलिए हर कोई खुश था। अहान अपने कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली देख के माथे पर ढेर सारे बल पड़े थे। वापस निकलकर रवाहा को आवाज़ दी, मम्मा, मामा, मॉम। हाँ जी। रवाहा लाउंज से उसके कमरे की जानिब आई। मम्मा, वेयर इज असावरी? मोबाइल फोन पे जानबूझकर उंगली घुमाते बज़ाहिर लापरवाह अंदाज में पूछा। अभी तक तो यहीं थी, इधर लाउंज में ही थी। तुम्हें ही देखकर गायब हो गई होगी शायद। तुमने फिर उसे डांटा या डांटने का इरादा किया होगा। रवा ने आईब्रो उचकाकर बेटे का सरता पैर जायजा लिया तो बुरी तरह झंझला गया। कम ऑन मम्मा, इतना भी जल्लाद नहीं हूँ मैं या कोई खलाई मखलूक जिससे वो इतनी खौफजदा होगी। एंड बाय द वे, खौफजदा हो ही ना जाए वो मुझसे। वो जल कर बोला तो रवाहा की बेइख्तियार हंसी छूट गई। मुझे नहीं पता, तुम्हारी बीवी है, खुद ढूंढने की जहमत कर लो। रवा ने लटमार अंदाज इख्तियार किया और वापस वहां से शिफा के पास चली गई। अहान जज्बस हुआ, आखिर उसका नंबर डायल किया। वो जब अपने पहले कमरे में खुद को बंद किए बैठी थी, एक नज़र चिंगाड़ते फ़ोन की जानिब देखा और फिर ब्लिंक करते नंबर पर नज़र पड़ी तो तिल मिलाकर रह गई। उस दिन उस सुबह जब उसे होश आया तो खुद को अहान के बेडरूम में पाकर हैरत हुई थी और बेतहाशा हैरत सदमे में उस वक्त बदली जब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अपने तमाम तर कारनामे याद आते चले गए। असावरी का दिल किया कि शर्म से डूब मरे। उसे अहान पर भी जी भर कर तैश आया। वो अच्छी तरह जानता था कि असावरी उससे बुरी तरह नाराज़ है, मगर फिर भी उसे अपने कमरे में लेकर गया। उल्टा उसी से ही उसके अंदर के राज उगलवाता रहा और उसी बात ने फिर उसका बुरी तरह दिमाग घुमाया था। वो उसी वक्त अपने कमरे में चली आई थी और अब फिर उसे व्हाइट पैलेस वापस लौटता देख अपने कमरे में बंद हो गई थी। इतनी बेबाक और बेहुदा हरकतें करके कैसे उस शख्स का सामना किया जा सकता था, जबकि पूरी तरह उस पर अपनी नाराज़गी भी जाहिर करनी हो। फ़ोन मुसलसल रिंग हो रहा था, मगर असावरी की हिम्मत नहीं हुई कि फ़ोन भी उठा पाए। तभी झंझलाकर तकिए में मुंह दे लिया। रिंग होना बंद हुई तो मैसेज टोन बजी। असावरी का दिल उछलकर हलक में आया। अब क्या करे, अजीब मुसीबत थी। मैसेज देखना नहीं चाह रही थी, मगर रहा भी नहीं जा रहा था। तब उसने चालाकी की, पहले ऑफलाइन हुई, फिर मैसेज खोल कर देखा। बस एक मुहिम सा मैसेज और असावरी के हाथ पैर ठंडे बेजान पड़ गए। गेट बैक टू रूम राइट नाउ। वो उससे आज क्या चाहता था वो अच्छी तरह समझ चुकी थी। एक मुबहम से जुमले ने अहान माहिर खान के पुरशिद्दत इरादे, तड़प और उसकी चाहत उस पर आया कर दी थी, मगर असावरी शाह वो जुमला पढ़कर ही बेजान हो गई थी। खुद चलकर उसके कमरे तक कैसे चली जाती। वो पूरी की पूरी पसीने में नहा गई थी। तभी चुपके से फ़ोन स्विच ऑफ करके बेबसी से तके मुंह दे लिया। इधर अहान ने दोबारा उस दुश्मन हिजा का नंबर डायल किया। नंबर स्विच ऑफ होने की इतला पर उसके माथे पर बेशुमार बल आए थे। बेतहाशा तैशो इश्तियाल में वो व्हाइट पैलेस से यूं ही वापस अपने अपार्टमेंट में जा रहा था। अब की बार ये नाराज़गी असावरी शाह को बड़ी महंगी पड़ने वाली थी। दूसरी तरफ वो फ्रेश सी ड्रेसिंग के सामने बैठी अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। बड़ी देर से उसकी तवज्जो का मरकज बेड पर लापरवाह सा बना बैठा वो शख्स था। अलीज़े ने मुतहिर होते आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। पैरों तक सुलग कर
सिल्क की सुर्ख नाइट गाउन में वो खिलता गुलाब लग रही थी, और आज वो हस्ब तौका उसकी जाने मुतवज्जा नहीं था या जानबूझकर ऐसा कर रहा था। अलीज़े ने मुड़कर पीछे देखा। सारी दुनिया से बेनियाजी है, वाह ए मस्त नाज, क्या कहना। अलीज़े के लतीफ़ पर तंज में डूबे शेर पर खज़र ने मोबाइल से निगाह उठाकर ऊपर देखा और एक आईब्रो उचकाई, जैसे कहना चाहता हो, रियली। वो ड्रेसिंग से उठी थी और हस्ब मामूल उसकी आंखों के सामने दुनिया घूम गई। खज़र से निगाहें चुराकर तेजी से अलीज़े ने ड्रेसिंग को थामा। कुछ दिनों से यही तो सूरत हाल थी उसकी, जो वो कम अज़ कम खज़र जबरान कबीर से छुपाने की सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ़ थी। खज़र ने एक गहरी निगाह उस पर डाली तो वो गड़बड़ा कर सीधी हुई। वो बेड से उतरकर कदम कदम चलता उस तक पहुंचा और ठीक उसकी पुश्त पर आकर खड़ा हुआ। अब वो बगौर गहरी निगाह से सरता पैर अलीज़े का जायज़ा लेने में फुर्सत से मसरूफ़ था, और उसकी ऐसी निगाह से लेडी एक्सक्यूशनर भी बुरी तरह नर्वस हुई थी। क्या हुआ? सालिम निगलना है क्या? अलीज़े ने अपना लहजे को हत्ते-अलमकान नॉर्मल रखने की कोशिश की। उनकी निगाह नाज में हम भी है मोतबर, ए दिल ये सब कहीं तेरी खुशफहमियाँ ना हो। खज़र ने उसके गिर्द बाजू हमायल करते शेर पढ़ा तो अलीज़े बुरी तरह चौंकी। क्या क्या मतलब है खज़र तुम्हारे इस बेसरोपा बात का? अलीज़े ने संजीदगी से आईने में उसकी बेतासुर आंखों की जानिब देखते हुए पूछ लिया। चला था जिक्र ज़माने की बेवफाई का, सो आ गया है तुम्हारा ख्याल वैसे ही। अहमद फराज। खज़र के शेर पर अब सही मानों में अलीज़े घबराई थी। खज़र, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? मसला क्या है तुम्हारे साथ? उसने अपनी बौखलाहट झंझलाहट की आड़ में छुपाई। उसकी जानिब मुड़कर उसके कंधों पर हाथ रखे। कुछ नहीं, वैसे ही अशार दिमाग में आ रहे थे तो सुना दिए। मगर आपके माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? आप ठीक तो है ना? उसने बज़ाहिर फ़िक्रमंदी से नॉर्मल लहजा इख्तियार किया, मगर अलीज़े को जाने क्यों लगा उसकी आंखें उसके लहजे का बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अलीज़े ने उसकी चिन पर अपने लब रखे, शायद मकसद उसका ध्यान बटाना था। ओहो, तो प्यार आ रहा है? खज़र ने मबहम सा मुस्कुरा कर कहा। हाँ, शौहर पर या महबूब पर? सवाल था कि कोड़ा जो अलीज़े की रूह पर बरसा था कि वो बिलबिला उठी। आज हो क्या गया है तुम्हें खज़र? बात क्या है आखिर? अलीज़े बेइख्तियार उससे दूर होने लगी, मगर खज़र ने बेदर्दी से उसे अपनी बाहों के हिसार में जकड़कर उसके इरादे नाकाम बना दिए। कुछ नहीं, अच्छा अपने दिमाग पे अच्छी तरह जोर डालकर याद करने की कोशिश करें और मुझे बताएं कि कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना भूल गई हैं। खज़र ने उसकी आंखों में झाँक कर बड़े आस भरे लहजे में पूछा। अगर अलीज़े को ऐसा लग रहा था कि खुद में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों से निगाहें चुराकर वो उससे कुछ छुपा सकती है, तो वो अहमकों की जन्नत में रह रही थी कि जिसके माँ बाप दोनों डॉक्टर थे और वो खुद भी एक काबिल डॉक्टर बनने की दौड़ में सबसे आगे था। वो उससे इन तब्दीलियों के मुतालिक कुछ छुपा सकती है, मज़ाक़ ख़ैज़ नहीं तो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा कुछ है जो अब मैं तुमसे जानबूझकर छुपाऊंगी? अलीज़े ने उसकी शर्ट के बटनों से खेलते लापरवाही से कहा। खज़र की आंखों में एक साया सा लहराया था, तभी झुककर उसे अपनी बाहों में भरा। अरे अरे, ये क्या खज़र, नीचे उतारो मुझे, लीव मी, ये अचानक हो क्या गया है तुम्हें? अलीज़े ने बुरी तरह मज़ाहमत की, मगर वो उसे बेड पर लिटा कर काली घुंघरू घटाओं की तरह उस पर छा गया था। एक लम्हे को अलीज़े को लगा कि उसकी आंखें नम हैं। खज़र, अलीज़े ने पुकारा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे हटाकर उसकी आंखें या कम अज़ कम चेहरा देखने की कोशिश की। डोंट डिस्टर्ब मी अलीज़े। खज़र की सरसराती आवाज़ उसे अपने कानों में सुनाई दी। अलीज़े के पहलू को उसने अपनी मुट्ठी में भरा तो अलीज़े की मुंह से सिसकी बरामद हुई। खज़र, यू हर्टिंग मी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? अलीज़े अब की बार घबराई थी, मगर वो सुन कब रहा था। वो तो उसकी घनी जुल्फों में चेहरा छुपाए जाने किस जहां की सैर को निकला हुआ था। अलीज़े को चुपचाप खुद को उसके सुपुर्द करना पड़ा। दूसरी तरफ रात के 11 बजे का वक्त था। फलसा खुली हवा खाने व्हाइट पैलेस के पिछले लॉन में चहलकदमी कर रही थी। ब्लैक जीन्स के ऊपर मैरून शॉर्ट फ्रॉक में स्कार्फ गले में डाले वो इधर से उधर चक्कर लगा रही थी, जब बहुत अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने हैरत से इधर उधर देखा, तब व्हाइट पैलेस की बुलंद बाला दीवार के पास दरख्त की झाड़ियों में अजीब सी हरकत हुई और कोई एक धमाके से उसके आगे कूदा। फलसा ने हैरत से जमीन पर गिरी उस सियाह घड़री को देखा, मुकम्मल सियाह पैंट शर्ट और सियाह हुडी में। वो जमीन से उठकर उसके सामने खड़ा हुआ तो फलसा उसकी हिम्मत और जुर्रत पर अशश कर उठी। फलसा ने इंतहाई नफरत से हुडी पर ब्लैक मास्क के पीछे उन नीली पुरस्रार आंखों की चमक को देखा जो उसके
जो उसको सामने पाकर उसकी आंखों में दर आई थी। शोल्डर पर गोली खाकर मजा नहीं आया जो अपने दिमाग में सुराख करवाने आ गए। फलसा गुस्से में फनकारी, नहीं, अभी मेरा अपनी जी बेबी को बेवा करने का कोई मूड नहीं, उसने इत्मीनान से कहा। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें ये क्यों गलतफहमी है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक है या रिश्ता है? आई स्वेयर जी बेबी, मैं तो कोई ताल्लुक या रिश्ता बनाने आया भी नहीं था, मगर तुमने पहले दिन ही मुझे मैरिज रजिस्टर ऑफिस तक ले जाकर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी और अब तुम सिर्फ और सिर्फ हैवान की मिल्कियत हो, हरी टिड्डी। वो अपना मास्क रिमूव करता पुरशिकवा लहजे में बोला, जिससे ये सब फलसा का किया धरा हो, और फलसा का दिल चाह रहा था वो ढिठाई के इस आला तरीन मुजाहरे पर उसे शूट ही कर दे। फेक नेम फेक आईडी के साथ इस निकाह की अहमियत दो कौड़ी की भी नहीं है, समझे तुम? फलसा चिल्लाई। आई एडमिट द मिस्टेक, पर ट्रस्ट मी, रुखसती के बाद तुम्हें छूने से पहले मैं अपनी गलती सुधारते हुए ये निकाह दोबारा करूंगा, अपने रियल नेम रियल आईडी के साथ। साहिर ने उसकी जानी बढ़ते इत्मीनान से कहा और उसका जला भुना चेहरा दिलचस्पी से देखा। फलसा को उसके सामने बार बार आकर इस मिल्कियत का रिश्ते का रौब झाड़ने पर शदीद गुस्सा तैश आ गया था। तभी आज वो उसके सामने उससे उसकी हैसियत और औकात याद दिला रही थी, जिसे वो हर किस खातिर में नहीं लाता था। तभी फलसा जी जान से जलकर भस्म हो रही थी। वो शायद उससे ऐसी बातें ही तब करता था ताकि उसे सरता पैर सुलगा कर उसकी ये जली भुनी हसीन तरीन शक्ल के रंग बिरंगे जाविये देख सके। और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? हा 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 हा, जोक ऑफ द डे। फरजा ने तस्दीक आमेज लहजा इख्तियार किया था, मगर वो गहरा मुस्कुराया। मेरी यह एक्सक्यूशनर के वाइट पैलेस में अपनी वाइफ के सामने मौजूदगी ही तुम्हारे सवाल का जवाब है जी बेबी, उसने इत्मीनान से कहा। हाँ, फिर अपनी सोच पर अमल करने की कोशिश करके देख लो, फरजा ने भी सुकून से कहा। उफ, एक्सक्यूशनर का ये टिपिकल डायलॉग। उसने आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रखकर अच्छा खासा लुफराना अंदाज इख्तियार किया। बट यू नो वॉट, जब भी मुझे कोई चैलेंज करता है तो मेरे अंदर के हवाओं में चूटियां सी रेंगने लगती है, जो मुझे मेरा चैलेंज पूरा करने पर उकसाती है। वो मुस्कुराकर अपना मसला बताने लगा, मगर बहुत अचानक उसने एक टूथ स्टिक फलसा के शोल्डर में घुसा दी और गहरा मुस्कुराया। वो उसे अपनी आगोश में भरने आगे बढ़ा। तभी फलसा ने अपनी पूरी ताकत से उसके सीने पर अपने पाँव की किक रसीद करते उसे खुद से दूर ढकेला। अब साहिर की आंखों में हैरत थी कि आज वो बेहोश या पैरालाइज क्यों नहीं हुई थी। अब और नहीं, चीप बुज़दिल इंसान, फलसा ने दांत पीसकर कहा, जिसने उस पैरालाइज मेडिसिन की एंटीडोज ले रखी थी। साहिर ने उसकी अदा पर अपना सर धुना। वो पेपर का टुकड़ा भी अभी इतना मानी नहीं रखता, मगर तुम्हारी ये अदाएं लेडी एक्सक्यूशनर जी बेबी, वो दिल थाम कर बोला। फलसा ने फिर से उस पर हमला किया। वो सब आज लाउंज में इकट्ठे बैठे खुशगप्पियों में मसरूफ थे। पाशा इब्राहिम और आर्यान के चेहरे पर आसूदगी भरी मुस्कुराहट थी। तभी समी खान तेजी से अंदर दाखिल हुआ था। सर, सिक्योरिटी कैमराज और तमाम सिस्टम के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, शायद पिछले लॉन की तरफ, समी खान ने कहा, और वो लोग तेजी से अपनी अपनी जगह से उठे थे। उसी वक्त माहिर खान तेजी से अपने कमरे से बाहर अपनी गन लोड करता बाहर निकला। समी खान, आज वो बचकर नहीं जाना चाहिए, कोई फायरिंग नहीं करेगा, मुझे वो जिंदा चाहिए। माहिर खान की सब्ज आंखों में आज खून उतरा हुआ था। वो सब बाहर की जानिब भागे थे। लॉन की पिछली जानिब आए तो फलसा उसके साथ लड़ रही थी। उन्होंने बाहर निकलकर उसके पैरों में फायरिंग की थी। वो अपनी जगह पर साकित हुआ था। व्हाइट पैलेस के गार्ड भी सब वहां पहुंच चुके थे और उस पर गन तान ली। हैंड्स अप, खजर ने उसकी जानिब बढ़ते हुए कहा था। फलसा की जानिब देखते हुए वो अपने हाथ अपनी गर्दन तक लेकर गया था।
رات کے اندھیروں میں یا چھپ کر ہی وار کرنا آتا ہے تمہیں، یوں بزدل حیوان؟ ماہر خان نے تیزی سے اس کی جانب بڑھتے پھنکار کر کہا تھا۔ یہ سن کر جو اس کی آنکھوں میں عجیب سے شعلے بھڑکے تھے، اس کی چمک دیکھ کر فلزہ کو جھرجھری محسوس ہوئی۔ حیوان بہت جلد اس سوال کا جواب لے کر حاضر ہوگا، ساحر نے فلزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور آنکھ ونک کرتا ہاتھ سے گڈ بائے کا اشارہ کیا۔ سیکنڈز کا کھیل تھا، وہ لوگ اندھیرے میں دیکھ نہیں پائے کہ اس کی کمر ایک وائر سے بندھی ہوئی ہے۔ ساحر کو اسی وائر کے ذریعے پہلے اوپر اور پھر وہاں سے باہر کھینچ لیا گیا تھا۔ شٹ، پکڑو اسے، ماہر خان نے کہا۔ گارڈ نے فائرنگ کی۔ خضر ارشن تیزی سے اس کے پیچھے ہی دیوار پھلانگے تھے، مگر وہ بیک اپ پلان کے ساتھ آیا ہوگا جو وہاں سے جا چکا تھا۔ پرنسس اندر چلو، ماہر خان نے فلزہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ سکون سے اپنے پاپا کے ساتھ وائٹ پیلس کے اندر آئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنے بیڈ پر ٹھہر سی گئی تھی۔ اس آدمی کی جرأت اور ہمت روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، اسے اب روکنا گزیر ہو چکا ہے۔ دوسری طرف اساوری کی آنکھ کھلی تو دن سر پر چڑھایا تھا۔ وہ گڑبڑا کر اٹھی، رات کا اپنا کارنامہ یاد کرتے ہی سر پکڑ لیا۔ جلدی سے اپنا فون آن کیا۔ سوئچ آف ہونے کے بعد کی ایک مہم سی بیل، پھر طویل ترین خاموشی۔ اساوری کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے جلدی سے نمبر ڈائل کیا۔ اب اس کی جانب گہری خاموشی تھی، مطلب اس کا نمبر بلاک کر دیا گیا تھا۔ اساوری کا صدمے کے مارے دل بیٹھنے لگا۔ وہ تیزی سے باہر آئی تھی اور اب رخ سیدھا فلزہ کے کمرے کی جانب کا تھا۔ فلزہ اپنے روم میں ہی یوگا کر رہی تھی اور آج دیا بھی یہیں موجود تھی جب وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ فلزہ آسن لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ جب کسی کی طوفان میل کسی رفتار سے اندر آتے سنا تو ناگواری سے آنکھیں کھولی، مگر سامنے اساوری شاہ کو دیکھ کر ایک سر سے سانس کھینچی، پھر ناراض کرتے اس ہری بلا کو۔ فلزہ کے لطیف سے طنز پر وہ پیر پٹکتی اس کے بیڈ پر رہ گئی۔ فلزہ نے رات اسے انتہائی غصے سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ صبر، تسلی بخش جواب تھا۔ فلزہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اچھا سنو نا فلزہ پلیز، وہ میں روانی سے چلتی زبان کو بریک سی لگی تو فلزہ نے پھر اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ میں ان کے پاس انہیں منانے ان کے اپارٹمنٹ جانا چاہتی ہوں، اس نے انگلیاں چٹکاتے نگاہیں جھکا کر کہا، اور میرا نہیں خیال کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے وہ کبھی بھی تمہیں یا کسی اور کو اس بات کی اجازت بھی دے گا کہ تم یہاں سے باہر نکلو۔ اسی لیے میری طرف سے سفید انکار ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ سکون سے گھر بیٹھو، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ خود ہی واپس آ جائے گا، تب منا لینا اسے تسلی سے۔ فلزہ نے کوڑا سا جواب دے کر آنکھیں موند لی۔ اساوری اب اس کی اس قدر شدید ناراضگی کا سوچ کر ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ تبھی فلزہ کو ہری جھنڈی دکھاتے دیکھ وہاں سے اٹھ آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر یہاں سے وہاں بے چینی سے ٹہلنے لگی، تب بہت اچانک ایک فیصلہ کیا اور بے وقوفوں کی طرح اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ بھی کر لیا۔ اپنی ڈریسنگ کھولی، اس دن والا لہنگا نکالا اور فریش ہو کر پہن لیا۔ کافی دیر تیاری کرتی رہی، بالوں کا اونچا سا جوڑا بنا کر اس میں سفید شفاف سچے موتیوں کی سے بنا ہار پن کر لیا۔ ساری جویلری پہنی اور وہ نتھ بھی جو کہ پنکی دادو نے اسے دی تھی اس نے پہن کر دکھائی تو سب نے ہی بے تحاشا تعریف کی تھی کہ وہ اس پر بہت سج رہی ہے۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ پور اس کے لیے سج گئی تھی۔ لنچ کا وقت ہو چکا تھا۔ بینا بلانے آئی تو اس نے اندر سے ہی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر منع کر دیا۔ اس کے حساب سے اس وقت مرد حضرات میں سے زیادہ تر نے باہر ہی ہونا تھا اور باقی سب نے لنچ کے لیے کچن کی جانب موجود ہونا تھا۔ وہ شال اوڑھے دبے قدموں بیرونی کوریڈور کی جانب سے باہر نکلی تھی اور سب کی نگاہوں سے بچا کر پورچ کی جانب آئی تھی۔ گارڈ کو اشارہ کر کے پاس بلایا اور اس کے پاس آ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ سنو، گاڑی تیار کرو، مجھے احان نے ابھی اور اسی وقت اپنے اپارٹمنٹ بلایا ہے۔ اس نے کانفیڈنٹ ہو کر جھوٹ بولا۔ مگر میڈم، سر نے تو کہا تھا اب آپ باہر نہیں نکلیں گی، گارڈ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں کہ احان نے مجھے بلایا ہے؟ ٹھیک ہے، اب احان ہی تم لوگوں سے نپٹے گا۔ وہ چڑھ کر بولتی واپس جانے لگی، تب گارڈ نے اسے روک لیا۔ رکے میڈم، میں ابھی کرتا ہوں بندوبست، اس نے کہتے ہوئے ڈرائیور کو بلایا۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور اور 2 گارڈز کے ہمراہ اس کی گاڑی وائٹ پیلس سے نکلی تھی۔ فلزہ، جسے اساوری کے جانے کے فوراً بعد ہی اس کے کارنامے کی اطلاع ملی، تب اس نے فوراً احان کو فون کیا تھا اور یہ سب سن کر احان کا دماغ چکرا چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے فون کو گھورا اور فوراً اپنے آفس سے باہر نکلا۔ اور تم لوگوں نے یا گارڈ نے اسے روکا کیوں نہیں فلزہ؟ وہ بے بسی سے اپنا ماتھا مسلتا ہوا چلایا۔ میڈم، سب کو بتائے بغیر
गार्ड से झूठ बोलकर निकली है। फलसा ने भी संजीदगी से कहा, ओके मैं देखता हूँ, मुझे उसकी लोकेशन सेंड करो। आहान ने गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगाई। किसी अनहोनी के होने के ख्याल से उसका हला खुश हुआ जा रहा था। ये लड़की किसी दिन इसकी जान लेकर छोड़ेगी। तैश इश्तियाल से आहान का बुरा हाल था और वही हुआ जिसका डर था। फलसा का जानलेवा मैसेज सुनकर उसका दिल डूब कर उभरा था। दूसरी तरफ असावरी बेचैनी से उंगलियां चटका रही थी। मौसम भी तो बेतहाशा सर्द और अबरालूद और तूफानी किस्म का हो चुका था। उसे अब अपने इस इक़दाम पर घबराहट होने लगी थी। वो नहीं जानती थी हशमत राव के कुत्ते उसकी बू सूंघते फिर रहे हैं। बहुत जल्द दुश्मन तक इत्तला पहुंच चुकी थी कि वो व्हाइट पैलेस से अकेली बाहर निकली है। इतनी ही तेजी से हशमत राव ने अपने आदमियों को असावरी को किडनैप करने के लिए भेज दिया था। अभी गाड़ी आधे रास्ते में थी जब सुनसान जगह पर गाड़ी का रास्ता रोक दिया गया था। एक गाड़ी ने सामने और एक ने पीछे से उनका रास्ता काटा। गाड़ियों से भद्दे किस्म के खौफनाक शक्ल के गुंडों को निकलते देख असावरी के होश उड़ गए थे। उसे फलसा की बात मान लेनी चाहिए थी। तुम लोग चलो, रुक क्यों गए? असावरी चिल्लाई। मैडम आप नीचे झुके, एक गार्ड चिल्लाया। तभी उन गुंडों ने गार्ड्स पर हमला कर दिया था। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हो रहा था। असावरी अपनी बेवकूफ़ी पर रोने लगी थी। उन गुंडों ने गार्ड्स को जख्मी कर दिया था और बहुत जल्द गाड़ी तक पहुंच गए थे। गाड़ी लॉक थी। अब वो लोग एक जानिब से गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे। असावरी रोती चिल्लाती एक जानिब खिसकी जा रही थी। तब उन्होंने लॉक तोड़ डाला था। ए दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे, वो चिल्लाती रही मगर एक देव हेकल गुंडे ने उसे बाजू से दबोचकर गाड़ी से नीचे घसीटा। वो बुरी तरह चिल्ला कर रो रही थी। तभी आहान और उसके आदमी वहां पहुंचे और चुपके से आगे बढ़ने लगे। असावरी की चीखें सुनकर आहान के दिमाग की रगें फूलने लगी थी। उन्होंने तेजी से उन पर अपना घेरा तंग किया। असावरी ने मज़ाहमत करते उस गुंडे के बाजू में नाखून गाड़े, जिससे उस जंगली ने तैश में असावरी को एक थप्पड़ जड़ दिया तो असावरी की आंखों के सामने दुनिया घूम गई थी। ओ मैडम, अब तुम बॉस की चहीती तो रही नहीं, इसलिए ज्यादा चूचरा की तो गोली मार दूंगा। वैसे भी अब तुम्हें खान सवार खैल के ख्वाबगाह में फेंकने का हुक्म मिला ही है, तो दिल कर रहा है तुम्हें पहले अपनी ही दुल्हन बना लूं। चुपचाप ठिकाने पहुंचने दो, नहीं तो अपना प्रोग्राम यहीं जारी कर दूंगा। वो इंतहाई खबासत से बोला तो असावरी को अपने होने पर अफसोस हुआ। वो हशमत राव जैसे अपने दादा से सख्त नफरत और कराहियत महसूस हो रही थी, जो अपनी दुश्मनी अनाजिद की जंग में उसे जाने रुसवाइयों की कौन सी खाई कौन से जहन्नम में ढकेलने जा रहा था। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई, मगर वो जंगली बेदर्दी से उसे घसीट कर अपनी गाड़ी तक लाया था। इससे पहले वो उसे अपनी गाड़ी में फेंकता फिजा में एक शोला सा लपका था और इस गुंडे की कलाई में एक सुराख कर गया था। वो बुरी तरह चिंगाड़ने लगा। वो गुंडे अलर्ट हुए। फायरिंग का तबादला होने लगा। नीचे झुको, अपने मसीहा की आवाज़ सुनकर असावरी की जान में जान आई थी। वो गाड़ी के ओट में बैठी चेहरा हाथ में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी वजह से खून की नदियां बह गई थी। इंसानी आज़ा कट कट कर नीचे गिरने लगे। आहान गुस्से से पागल हो चुका था। खौफ और खतरा सामने आकर फायरिंग करने लगा। बेखौफ खतर सामने आकर फायरिंग करने लगा। तभी एक गोली आहान के बाजू के गोश्त में पेवस्त हुई थी। असावरी खौफ और दहशत से बुरी तरह सहम गई थी। गुस्से और इश्तियाल में पागल वो उन गुंडों को मूली गाजर की तरह अपने स्कैलिपल से काट रहा था। आहान ने बहुत जल्द उन पर काबू पा लिया था और अब वो उस गुंडे की चमड़ी को उधेड़ रहा था जो असावरी को मगलजात बक रहा था। असावरी बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी। आहान ने तकरीबन उसकी चमड़ी उधेड़ ही दी थी। बस करे आहान, प्लीज बस करे ये खून खराबा। असावरी ने उसका बाजू पकड़ा और उसके बाजू से सर टिकाकर फिर रोती थी। आहान ने एक शररबार निगाह उस पर डाली और उसकी कलाई दबोची। ये सब क्लियर करो यहाँ से, अपने आदमी को कहता हुआ अपनी गाड़ी तक आया। असावरी उसके गुस्से से सहमी हुई उसके साथ घसीटती चली गई। आहान ने उसे फ्रंट सीट पर ढकेला और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। गाड़ी झटके से स्टार्ट हुई और हवा से बातें करने लगी। उसकी दबी दबी सिसकियां गाड़ी में गूंजने लगी। आहान का गुस्सा किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। रश ड्राइविंग करता वो सारा गम और गुस्सा जैसे स्टीयरिंग पर निकाल देना चाहता था। असावरी ने भीगी पलकें उठाकर उसे देखा। असावरी बुरी तरह बौखलाई थी जब उसके बाजू से भल खून निकलते हुए देखा। आहान, प्लीज अब ये मत कहिएगा कि ये खून आपका
ہے اور آپ کو میری وجہ سے چوٹ لگی ہے۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے اس کے بائیں زخمی بازو کو تھامنے لگی جب آہان نے اسے بری طرح خود سے دور جھٹکا۔ ڈونٹ ٹچ می اساوری شاہ، دور رہو مجھ سے۔ اینڈ انفارچونیٹلی ہر دفعہ ہی میرے ہر زخم کا سبب تم ہی بنتی ہو اساوری شاہ۔ تمہیں تو اب تک عادت ہو جانی چاہیے تھی اس سب کی، تو یہ آنسو کیوں بہا رہی ہو اب؟ وہ بوکھلا کم دہاڑا زیادہ تھا۔ آہان، مجھے معاف کر دیں، وہ رات آپ نے مجھے بلایا میں گھبرا گئی تھی اور ناراض بھی تھی آپ سے۔ مجھے لگا آپ مجھے منانے آئیں گے، مگر آپ مجھ سے ہی ناراض ہو گئے اور اتنی بری طرح ناراض ہو گئے۔ آہان، آپ کی ناراضگی میری جان لے جاتی ہے۔ میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، مگر مجھ سے ناراض مت ہو۔ وہ ہچکیوں کے دوران اکھڑے سانس کے ساتھ اپنے نازک سے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ یہ سب سن کر آہان نے ایک نظر اس کے لرزتے کانپتے نازک سے سراپے پر ڈالی اور تمام غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا، مگر جو اس نے لاپرواہی کی تھی وہ ناقابل تلافی تھی۔ تبھی تو وہ اسے اتنی جلدی بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا، مگر وہ اس کی غیر ہوتی حالت پر متفکر بھی ہوا تھا۔ انہیلر کہاں ہے تمہارا؟ آہان نے ہر چیز نظر انداز کر کے اس سے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ وہ تو دوسری گاڑی میں۔ اساوری نے اتنا ہی بول کر آہان کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ اب زرد پڑنے لگی تھی۔ آہان اپارٹمنٹ پہنچ چکا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ آہان گاڑی سے اترا اور تیزی سے اسے اپنی گود میں اٹھا کر اندر لایا۔ اندر اسے لاؤنج میں لا کر نیچے اتار کر صوفے پر بٹھایا۔ نہیں ہوں میں ناراض، اب ریلیکس ہو جاؤ اور گہرے گہرے سانس لو، آہان نے اسے کہا تو اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اچھے بچوں کی طرح اس کا کہنا مانتے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرتے اپنی حالت سٹیبل کرنے لگی۔ آہان کا چہرہ درد و تکلیف کی انتہا سے سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ اندر گیا اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر گرم پانی لا کر لاؤنج میں اپنے آتش دان کے سامنے تمیز مخملی کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ اپنی شرٹ اتاری۔ اساوری کی سانس کسی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اب وہ پھر روتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میری ناکام محبت مجھے واپس کر دی، یوں میرے ہاتھ میری لاش تھما دی اس نے۔ آخر کتنی بار وہ اس کی محبت کو بے وقت کر کے اپنے پیروں تلے روندے گی؟ آہان کا سوچ سوچ کر دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اس کے بار بار اس کو کہنے کے باوجود اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر سکتی تھی؟ وہ لہو چھلکاتی نگاہوں سمیت آتش دان کے سامنے بیٹھا اپنی شرٹ اتار کر اب اپنے زخم کو گرم پانی سے صاف کر رہا تھا۔ وہ ڈھیٹ بنا اپنے گہرے زخم کو ٹٹول رہا تھا۔ درد و تکلیف اس قدر تھی کہ اس لہو چھلکاتے چہرے کے ساتھ وہ زور سے آنکھیں بھیجے برداشت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ تبھی ایک نرم گرم کانپتا سا لمس اس سے اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا تو وہ چونکا اور آنکھیں کھولی۔ اس کے بے حد قریب وہ برائڈل ڈریس میں پور سجی دو دھاری تلوار بنی اس کے دل کے زخموں کو چھیڑتی، لرزتے وجود سے بے تحاشا آنسو بہاتی اس کے ہاتھ سے وہ کپڑا لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا تمام غم و غصہ اس پر نکال دیتا، اس کا جوڑا اپنے ہاتھ میں جکڑا تھا۔ جوڑے کے موتی ٹوٹ کر فرش پر بکھرے تھے، بال بکھر کر کمر پر گرے۔ آنسو سے تر چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر کے اپنی لال انگار آنکھیں اس ظالم بے حس لڑکی کی آنکھوں میں گاڑی جو ہر مقام پر اس کے عشق کو اپنے پیروں تلے رون دیتی تھی۔ اساوری شاہ، اس سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان سچ مچ لے لوں، فی الحال گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ بول کر اس نے اسے خود سے دور پھینکا تھا۔ وہ اوندھے منہ فرش پر گری تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آہان نے آتش دان میں گرم کی گئی اپنی سوئس نائف اپنے بازو پر رکھی اور ایک ہی جھٹکے میں اپنے بازو کے گوشت میں پیوست کر کے وہ بلٹ باہر نکال دی تھی، مگر اس دوران اس کے بھاری چیخیں پورے کمرے میں گونجی تھیں۔ اساوری تڑپ کر اٹھی اور ایک مرتبہ پھر اپنا دوپٹہ اتار کر بھل بھل بہتے خون پر فولڈ کر کے رکھا۔ آہان نے اسے پھر زخمی نگاہوں سے گھورا۔ پیچھے ہٹو۔ وہ گررایا مگر اگلا پل وہ دم بخود رہ گیا جب وہ بے تحاشا روتی اس کے خون میں رنگے سینے سے لپٹ چکی تھی۔ نو آہان، نو، میں ہرگز آپ سے دور نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ کتنی مرتبہ مجھے خود سے دور کریں گے آپ؟ کتنی مرتبہ خود سے دور کرنے کی وجوہات دیں گے مجھے آپ؟ اب بس، کہیں نہیں جاؤں گی میں۔ اگر اب آپ نے مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو آپ کی جان لے لوں گی میں، سمجھے آپ؟
وہ ہذیانی سی ہو کر چلائی، ساتھ اس کے خون میں رنگے سینے پر مکے بھی برسا رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اساوری شاہ کے بال اہان کی مٹھی میں آئے تھے، ایک ہاتھ کمر پر سختی سے لپیٹا۔ ایک مرتبہ پھر اہان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ یہ جو تم کر رہی ہو، اس کا انجام جانتی ہو تم؟ جذبوں سے چور غصیلی آواز اور نگاہوں کا فوکس اساوری کی نت کا موتی، جو اس کے اوپری گداز لب کو چھو رہا تھا، اساوری کا حلق خشک کر چکا تھا۔ ایک مرتبہ اور جان لیں گے میری آپ تو لے لے۔ وہ بھی تو تنگ آ چکی تھی اس سب سے، سو آخری بار بھی کھیل گئی، آخری داؤ بھی کھیل گئی، اور بے لچک لہجے میں بولی۔ وہ جانتی تھی سبز آنکھوں سے شعلے سے لپک رہے تھے جو آج اس نازک سی جان کو جھلسا کر فنا کر دے گا، مگر پھر بھی وہ اب اس کی بے اعتنائی، بے رخی سے عاجز آ چکی تھی، تھک چکی تھی، اور اسے یہ بھی یقین اسی کی باہوں میں، اسے بے پناہ یقین بھی تھا، اسی کی باہوں میں چاہتی تھی اپنی زندگی، تبھی اتنی جرأت دکھا گئی تھی۔ مگر اس بار بالکل الگ طریقے سے جان لینے کا سوچا ہے میں نے تمہاری، تو اچھی طرح سوچ لو، کہیں اس طوفان سے الجھ کر بے جان نہ ہو جاؤ۔ اہان نے کہتے اس کی نت کے موتی پر اپنے لب رکھے تھے، اساوری نے تڑپ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تھے اور ایک سسکی سی بھری۔ کیا ہوا؟ نہیں آیا نہ اگلا سانس؟ دعوے اتنے ہی کرو جتنا برداشت کر سکتی ہو۔ اہان نے جیسے اس کے دعووں کو ہوا میں اڑایا تھا۔ نہیں، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر آپ سے دوری نہیں، آپ کی ناراضگی نہیں، آپ کا غصہ نہیں۔ وہ اس کی پناہوں میں اسی کی دوری کا شکوہ کر کے شاید بہت بڑی بھول کر بیٹھی تھی، مگر اہان نے استہزائیہ سی ہنسی ہنستے اسے خود سے دور کیا۔ پاس پڑے فرسٹ ایڈ باکس سے بمشکل مگر اپنے بازو کی ڈریسنگ کی، خون بند ہوا تھا، خود کو پین کلر انجیکشن لگایا، کچھ بہتر محسوس کیا تو اپنی شرٹ پہن کر اس کے بٹن بند کرتا بمشکل وہاں سے اٹھا۔ وہ اپنے لب کاٹتی اذیت سے اس کا ایک ایک عمل دیکھتی رہی، مگر جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو اساوری کو لگا وہ بے جان ہو جائے گی۔ وہ اس کے دل کو اپنے پیروں تلے کچل رہا تھا، وہ اس سے ناراض ہو کر جا رہا ہے، اسے بے مول کر کے، اسے نظر انداز کر کے، اپنی ذات کی یوں نفی ہونا اساوری شاہ کو ماہی بے آب کی طرح تڑپا گئی۔ اہان واپس مڑ کر اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا جب قدم اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے۔ اساوری لپک کر اس کی کشادہ پشت سے لپٹی تھی۔ اہان، بس کر دے اب یہ بے رخی، میں آپ کی یہ بے اعتنائی اور سرد مہری برداشت نہیں کر سکتی۔ اہان، میں مر جاؤں گی، میں مر رہی ہوں آپ کے بغیر۔ وہ بھیگے لہجے میں سسکی تھی۔ اساوری کے آنسوؤں نے اہان کی پشت سے اس کی شرٹ نم کر دی تھی۔ اہان نے اپنے سینے سے لپیٹے ان سفید مرمری ہاتھوں کو دیکھ انہیں تھام کر اسے ایک بازو سے کھینچ کر اپنے روبرو کیا اور آتش دان کے قریب بنے پلر سے لگا کر اس کے بے تحاشا قریب ہوا۔ کمر کے گرد اس کی گرفت میں اس قدر سختی تھی کہ اساوری کو لگا اس کی پسلیاں چٹک جائے گی۔ بس، اب بس، میری بھی تو بس ہو چکی ہے اساوری شاہ، اور اب میں بھی یہ دوری ایک پل، ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گا۔ آج تمہارے اور میرے بیچ آنے والی اس ہوا کو بھی تھم جانا پڑے گا۔ میں اپنے اور تمہارے بیچ آنے والی روشنی تک کا گلا گھونٹ کر اسے اندھیروں کے سپرد کر دوں گا۔ اسی لیے آج تمہاری جانب سے ذرا سی بھی مزاحمت ہوئی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا بھی گلا دبا دوں گا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر اساوری کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ کچھ کہنے کی چاہ میں لب پھڑپھڑائے، مگر وہ نگاہیں جھکا گئی۔ اس نے گمبھیر بوجھل مگر سخت لہجے میں کہتے ہوئے اساوری شاہ کی اس کے لیے آزار بنتی وہ نتھ اتار کر پیچھے کی تھی اور ان گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں الجھاتا چلا گیا۔ اساوری نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، مگر اپنے ہونٹوں پر اس کی جارحانہ شدتیں وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی اس کی شرٹ کندھوں سے بری طرح اپنی مٹھیوں میں جکڑی، فسوس خیز خاموشی اختیار کرنے لگی۔ اساوری کو اپنے لبوں پر وہ شدتیں سہنا پڑی جن سے وہ رات پناہ چاہتی ہوئی چھپ گئی تھی، دامن بچا گئی تھی، مگر اب نہیں بچا پائی کہ اب اس جان لیوا غربت سے گریز ممکن نہیں تھا۔ اس کا سانس تھمنے لگا تھا، مگر آج وہ اس سے الگ ہو کر اس کی جان خلاصی کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ تبھی ہلکی بیرڈ کی چبھن اب گال سے گردن اور گردن سے گہرائیوں میں سفر کر رہی تھی۔ اہان، وہ ہانپ گئی۔
مگر اس نے اس کی کان کی لو کو اپنے لبوں تلے دبا لیا تھا۔ اساوری کے ہاتھ اٹھا کر اپنی شرٹ پر رکھے تھے۔ اساوری اس کا مطلب اس کی طلب سمجھ چکی تھی۔ پھر جرأت و ہمت کا مظاہرہ کرتے وہ اس کی چاہت پر عمل کرنے لگی۔ احان کی باہوں کا گھیرا لمحہ بلمحہ تنگ پڑنے لگا۔ اب اساوری کے نرم و ملائم ہاتھوں نے اس کے کسرتی سینے کو چھوا تو پوری طرح بے خود مدہوش ہوتا چلا گیا۔ اساوری نے گھبرا کر احان کے سینے میں خود کو چھپا لیا۔ احان نے اسے تھام کر پلر سے لگایا اور اس کی پچھلی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ احان کے ہونٹوں نے اس کی گردن کی نرماہٹوں کو محسوس کیا۔ اساوری نے بے تحاشا برداشت کرتے پلر کو تھام لیا۔ احان نے اسے باہوں میں بھرا وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ احان اسے لے کر صوفے تک آیا تھا اور صوفے پر لٹا کر خود جائے فرار کی ہر راہ مسدود کرتا اس کے اوپر گہری کھٹاؤ کی طرح چھا گیا۔ اس کے ہاتھوں نے مزید گستاخیاں کی، پہلو اور کمر کی نرماہٹ محسوس کرتے گہرائی تک پہنچے۔ احان پلیز۔ ادھل پدھل ہوتی سانسوں کے بیچ وہ مشکل بولی، اپنی سانس کو قابو میں رکھو اساوری شاہ، کہ آج یہ اٹک بھی گئی تو پھر بھی میں تم پر رحم نہیں کروں گا۔ اس کی کلائیوں کو جکڑتے احان کے ہونٹ جا بجا سفر کرنے لگے۔ احان، یہ لاؤنج، وہ مچھلی روحان سی ہوتی ہوئی ایک اور بہانہ گڑھا، مگر یہ میرا اپارٹمنٹ ہے میری جان، کوئی نہیں ہے یہاں، نہ ہی کوئی آ سکتا ہے، اور اب خاموش رہو۔ تمہاری آواز مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، بس جی کھڑا کر کے رکھو۔ احان نے کہتے اس پر مکمل دسترس حاصل کرنا چاہی تھی، مگر بیچ میں چنگھاڑتے فون کی بیل سنائی دی تو احان کا دل کیا اس دنیا کو یا کم از کم اس فون کو ہی آگ لگا دے۔ وہ اس سے الگ ہوا اور اٹھ کر آتش دان کے پاس پڑے اپنے فون کو لے کر کے کان کو لگاتے ایک نظر اساوری کی ابتر ہوئی حالت دیکھنے لگا۔ وہ فون کی جانب متوجہ ہوا اور تقریباً 5 منٹ بات کر کے اب کی بار فون سوئچ آف کر کے ٹیبل پر تقریباً پٹکنے کے انداز میں رکھا۔ احان پیچھے مڑا تو وہ صوفے سے غائب تھی۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اپنے کمرے میں آیا اور پیچھے مڑ کر ڈور لاک کیا۔ آج تمہارا چھپنا چھپانا یا کسی قسم کا گریز تمہیں میرے پاگل پن سے نہیں بچا پائے گا اساوری احان ماہر خان۔ وہ جو ڈریسنگ روم کے دروازے کے پیچھے دبک کر کھڑی تھی، احان کی سرگوشی پر پھر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ وہ اپنا ڈریس چینج کر چکی تھی اور اب احان کی ہی سادہ سی ریڈ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھی۔ احان بہت جلد اس تک پہنچا تھا۔ اسے کندھوں سے تھام کر اس کی پشت اپنے کشادہ سینے سے لگائی اور آنکھیں بند کیے گہری سانس بھرنے لگی۔ احان نے اپنا بازو اس کے پہلو کے گرد لپیٹا۔ واٹ ہیپنڈ میری جان؟ احان کی سرگوشی پر اور پچھلی گردن پر اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ محسوس کرتے اساوری کی پھر جان پر بنائی تھی۔ احان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی ساری بے باکی اور دیدہ دلیری احان کی جسارت اور گستاخیوں کے آگے جھاگ کی طرح بیٹھ چکی تھی۔ احان اس کی معصومانہ سی بات پر گہرا مسکرایا، نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تو اساوری نے خود کو اس کے کشادہ سینے میں چھپانے کی کوشش کی۔ میں نے مدتوں اس گھڑی اس پل کا انتظار کیا ہے اساوری، بہت پاکیزہ اور قیمتی لمحات میں یہ میرے لیے، اور میں اپنے ایک ایک عمل سے تمہیں باور کروانا چاہتا ہوں کہ میں نے برسوں تمہیں کتنا چاہا ہے، کتنا تڑپا ہوں میں تمہارے لیے۔ احان نے کہتے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ لائٹ آف کر کے وہ اس کے اوپر جھکا اور اس پر گہرے سائے کی طرح چھا گیا۔ اساوری نے پھر اسی میں اپنی جائے پناہ تلاش کرنا چاہی، مگر احان نے اس کی شہرگ پر اپنے لب رکھے تھے۔ اساوری کو لگا آج وہ بے جان ہو جائے گی۔ وہ اس کی باہوں میں ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی، جیسے وہ لمحہ بلمحہ خود میں سمیٹ رہا تھا۔ احان کے ہونٹوں نے کندھوں سے ہاتھ تک کا سفر کیا۔ اس کی بڑھتی ہوئی بے باکیوں اور گستاخیوں سے گھبرا کر اساوری نے اپنی آنکھیں ہی زور سے بند کر لی، جس پر احان کے ہونٹوں کا گرم لمس محسوس ہوا تھا۔ Do I understand that you are ready to surrender yourself completely to me? احان کی جان لیوا سرگوشی سے اس نے ایک گہرا سانس بھرا تھا، پھر اس کی شدت ناقابل برداشت حد تک بڑھتی گئی تو اساوری کی سانسیں اٹک جاتی، پھر وہ فوراً ہی نرمی اختیار کر کے اس کے سینے میں اپنی سانسیں انڈیل کر اسے خود کو برداشت کرنے کی ہمت دے دیتا۔ محبت کی خماری تھی جو سر چڑھ کر بول رہی تھی، تبھی وہ دونوں آج ایک دوسرے کو پا کر مکمل ہو گئے تھے۔ یہ برسوں کے ادھورا ملن مکمل ہو گیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کہانی بہت انٹرسٹنگ، بہت مزیدار ہے، تو ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔
کہانی پسند آتی ہے تو شیئر کرنا بھی نہ بھولے اور کمنٹ ضرور کیا کرے، لائک ضرور کیا کرے۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔